کسی نے پوچھا تھا کہ ایک قوالی میں یہ شعر پڑھا گیا کہ تجھ کو خدا کہوں کہ خدا کو خدا کہوں، دونوں کی شکلیں ایک ہیں کس کو خدا کہوں۔ تو ایک تو اس شعر کا حکم کہتے ہیں، پھر کسی صاحب نے اس پر فتویٰ دیا کہ یہ شعر جو ہے یہ کفریہ ہے۔ تو جن صاحب کی خانقاہ میں یہ قوالی ہوئی تھی، سننے والے نے کہا، اس خان صاحب کو فرمایا کہ وہ تو ایک ابلیس ہے کہ اس نے یہ قوالی رکھوائی۔ تو دوسرے نے کہا اس میں ابلیس بیچارے کا کیا قصور ہے؟ تو کہتے ہیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہوئی کہ ابلیس کو اس نے بے چارہ کہا؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی جو حضرات قوالی کے جواز کے قائل ہیں، خدا را ان قوال کو بلائیں کہ جو بزرگان دین کے کلام کو پڑھتے ہوں، نہ کہ یہ کہ بس وہ مطلب تالیوں اور ڈھولک کی تھاپ کے اوپر ایک ماحول بنا دیں اور پھر انسان یہ غور نہ کرے کہ اشعار کیا ہے۔ تو یہ بالکل کفریہ شعر ہے۔ جو اس کو پڑھے گا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج، جو اس پر راضی ہوگا، چاہے وہ میزبان ہو چاہے شرکاء ہوں، وہ سب کے سب دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے، اور ان سب پہ لازم ہوگا کہ احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح کریں۔ اب اگر صاحب خانہ اس پر راضی تھا، انہوں نے اس کو سن بھی لیا تھا اور پھر بھی اس کو جاری رکھا، تو پھر بالکل وہ قابل گرفت ہیں۔ بلکہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے فرمایا کہ چونکہ اس نے اس بات کا اہتمام کیا تو سب کا وبال اس پر ہوگا، یعنی سب پر تو ہوگا ہی ہوگا، ان سب کا وبال اس شخص پر بھی ہوگا۔ لیکن بہرحال ایسے شخص کو ابلیس کہنا تو یہ مناسب نہیں ہے کہ آپ کوئی اور لفظ کہہ سکتے تھے۔ یہ تو مطلب بہت ہی بڑا مرتد تھا اور قیامت تک کے لیے لعنتی ہے ایک مسلمان کو کہ جس نے بہرحال جس کے کفر میں شبہ ہے کہ وہ راضی بھی تھے کہ نہیں تھے، انہوں نے اس کو غور سے سنا تھا نہیں سنا تھا، اور ایسے شخص کو ابلیس کہہ دینا یہ بالکل غلط طریقہ ہے۔ کہنے والے کو توبہ کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ کہ کسی کا کہنا کہ اس میں ابلیس بیچارے کا کیا قصور ہے، تو یہ بعض اوقات محاورتاً یا زبان کی تیزی سے یہ بغیر سوچے سمجھے نکل جاتا ہے۔ یہ اگرچہ انہوں نے مذاق میں کہا کہ اس میں ابلیس بیچارے کیا قصور ہے، کہ اس کو آپ نے ابلیس کہا تو گویا کہ ابلیس کی ایک طرح سے توہین کر دی، اس میں اس کا کیا قصور تھا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ تو اس میں جو اس شخص نے ایسا کہا، اس نے چونکہ ابلیس کے لیے ہو سکتا ہے فی البدی نکل گیا ہو، لیکن بہرحال ابلیس جیسے مرتد کو کم سمجھنا اور اس شخص کو صرف ایک قوالی کے انعقاد کی وجہ سے زیادہ برا سمجھ کر اور اس طرح کے غلیظ الفاظ ادا کرنا، یہ اس کے لیے بھی بہت بڑا مطلب ایمان کے ضائع کرنے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہٰذا احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح ان کو بھی کرنا ہوگا، اور کوشش یہی کریں کہ اس طرح